ہمارا دل کٹا جاتا ہے، دل پھٹا جاتا ہے جو کچھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن خوف اسرائیل میں، مایوسی اسرائیل میں کہ اس ظالم کے ساتھ ہمارے ملک کی ظلمت پسند جو قوتیں ہیں، ظالم جو قوتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتی۔ فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سب کا جو مشترک ظالم ہے وہ اسرائیل ہے۔ ہیروشیما جاپان ورلڈ وار سیکنڈ میں جو بم گرایا گیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ بمبر یہ 7 اکتوبر سے 10 نومبر کے بیچ میں غزہ پر گرایا گیا۔ ہمارے ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے وہ ایک ظالم اور ایک مظلوم کی لڑائی ہے، اور جب تک ظالم ظلم کرتا رہے گا دنیا کے تمام شریف انسانوں کو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس کو 7 اکتوبر سے جو واقعہ شروع ہوئے اسے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 1938 1930 وغیرہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسرائیل ظالم، قابض، غاصب ایک ظالم قوت ہے، اور جو فلسطینی لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیے، میں جب بھی فلسطینیوں کی وہاں کی لڑائی کی، غزہ کی فوٹو دیکھتا ہوں، ان کے چہروں پہ کوئی خوف نہیں، ان کے چہروں پہ کوئی مایوسی نہیں، وہ کسی ظلم کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا دل کٹا جاتا ہے، دل پھٹا جاتا ہے جو کچھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن خوف اسرائیل میں ہے، مایوسی اسرائیل میں ہے، اور پریشانی اسرائیل میں ہے۔ وہ اس لیے کہ ظالم کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو مظلوم ہے اٹھ کر ظالم سے کہیں بدلہ لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور ہمارے ملک میں یا دنیا کے تمام ملک میں جہاں جہاں فلسطینیوں کے حق میں جو عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں عوام فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہماری دلی راجدھانی میں ہم کو فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیا ظالم سے دوستی اور مظلوم سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ ہمارے دنیا بھر میں ہمارا سمجھنا یہ کہ اسرائیل فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، جو بھی انسان درد محسوس کرتا ہے وہ انسان ہے، آدمی ہے، اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو اگر تکلیف نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے حیوان ہونے پہ بھی مجھے شک ہے۔ ایسے حالات میں وہ ملک، ہمارا ملک، جو سب سے پہلے وہاں فلسطینیوں کی ریاست کو
ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور ہمیشہ ان کی تائید کرتا رہا ہے، آج فلسطینیوں کی تائید سے گھبراہٹ ہے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ظالم کے ساتھ ہمارے ملک کی ظلمت پسند جو قوتیں ہیں، ظالم جو قوتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتی، لیکن جو بھارت کی عوام ہے وہ اب بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ فلسطین کے بارے میں صحیح کہا جان دیال صاحب نے، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سب کا جو مشترک ظالم ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس لیے اسرائیل سے نفرت یہ انسانیت کی علامت ہے، اور فلسطینیوں سے کی مدد کرنا یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس موقع پر مجھے وہاں جو کچھ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہے، لیکن مجھے ان کی تکلیف سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے، ان حکمرانوں پر ہے، یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے ماتم، مجھے افسوس ان شہریوں پر ہے، ان حکمرانوں پر ہے جو کچھ یہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ لوگ تو شہید ہیں۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے چہروں پر کوئی مرجھایا پن نہیں ہے۔ آج فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا کہ اس زمین کے اوپر آج کے دور میں سب سے زندہ قوم کوئی قوم ہے تو وہ قوم فلسطین ہے۔ انہوں نے قربانی دی، وہ روز قربانی دے رہے ہیں اور ایک جٹ ہو کر قربانی دے رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو ان کی ہے۔ تو ان کے اوپر ماتم کرنے سے زیادہ، ان کی تکلیف پہ پریشان ہونے سے زیادہ ہم کو اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ہماری دل کی زندگی، ہمارے ضمیر کی زندگی، ہماری آزادی کا شوق اور آزاد رہنے کا شوق ہم میں کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے آج اسرائیل میں کہ ظلم کے اس نتیجے میں کیا ظلم ہو رہا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ورلڈ وار ہوئی تھی، اس ورلڈ وار کے موقع پر جو کہا جاتا ہے، یہ رپورٹ خود وہاں تیار یورومیٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے، کہ جو ہیروشیما جاپان ورلڈ وار سیکنڈ میں جو بم گرایا گیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ بمبر یہ 7 اکتوبر سے 10 نومبر کے بیچ میں غزہ پر گرایا گیا۔ جو لوگ دنیا میں تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ اسکول تباہ کر رہے ہیں، جو صحت کی بات کرتے ہیں دواخانے تباہ کر رہے ہیں، جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں عورتیں وہاں مظلوم پڑی۔ تو بھارت کے اندر ہم لوگوں کو، خاص طور پہ بھارت کی حکومت، بھارت کے شہریوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہماری سیکولرزم، ہیومینٹی، چلڈرنس کی ویلفیئر کی، وومنس ڈیولپمنٹ کی اور ہماری ہیومن ڈگنیٹی کی، یہ جتنے ہمارے بنیادی فلسفے اور ساری دنیا میں جو مہذب دنیا آج ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی، ان تمام مہذب دنیا کے اصولوں کا قاتل آج اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے، ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کی عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو استعمال کر کے وہاں سیز فائر کرائیں۔ سیز فائر کوئی عارضی حل ہے، فلسطینیوں کو ان کی اپنی ارض فلسطین میں
उनकी अपनी रियासत बनाने का हक है। गांधी जी ने 1938 में कहा था, क्यों कहा था? हम भी ब्रिटिश के तहत तहरीक आज़ादी जद्दोजहद में शरीक थे। आज फलस्तीनी अवाम इसराइल के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक है। तो जो गम हमको था, लेकिन आज भारत में ये आरएसएस के लोग या दीगर लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये फलस्तीनियों का गम भारतीयों का गम है। फलस्तीनियों की तकलीफ भारत के शहरियों की तकलीफ है। इसलिए हर मौके पे भारत के शहरी फलस्तीनियों के साथ शरीक थे। आज मुल्क में ऐसे लोग आ गए जो खुद भारत की रिवायत, भारत की तारीख, भारत की तहजीब के खिलाफ वो इसराइल की पनाह में जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, फिर एक बार गाजा के लोगों को सलाम करते हुए, कि गाजा के लोगों ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ जुल्म की ताकत नहीं होती है, सिर्फ फौज की ताकत नहीं होती है। आजादी के शौक की ताकत जालिम की कुव्वत से ज्यादा बड़ी है। हम समझ रहे हैं कि यह फौजी ताकत बड़ी है, उनको रुपये पैसे की, कपड़ों की या हमारे पास की माली मदद की जरूरत नहीं है। अगर भारत और भारत के शहरी मदद करना चाहते तो फलस्तीनियों की मदद यह है कि इसराइल के जुल्म से फलस्तीन के लोगों को नजात दिलाई जाए। इसमें हमको तो मीडिया की ताकत हो, जो कुछ ताकत है, इसमें हम दुआ भी करें। ये तो बड़े जान दयाल साहब ने यहाँ बात रखी, हमने भी अखबारात में पढ़ा कि ये तो जुल्म और बर्बरियत की जो बातें, कि उनके हक में दुआ करने की पर भी पाबंदी। हम तो फलस्तीनियों के हक में दुआ करते हैं और हम ये समझते हैं कि भारत के शहरी, तमाम शहरी इस दुआ में शरीक हैं कि फलस्तीनियों की जीत हो और इसराइल के जुल्म से फलस्तीनियों को नजात मिले और भारत को, भारत के हुक्मरानों को, भारत के शहरियों को यह तौफीक मिले कि वो सारी दुनिया में फलस्तीनियों की काज के लिए वो आगे बढ़ सके। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।